یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ہر اپنی بدعت جو انہوں نے بنائی ہے دین کے نام پر، آپ اس کی گہرائی چھان بین کریں، گہرائی میں چلے جائیں تو اس کی مماثلت، اس کا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ ملے گا. اب شرک کی جو ضد ہے وہ عقیدہ توحید ہے. جب ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے. توحید کی دعوت کیا ہے؟ کہ اللہ اپنی ذات میں یکتا و واحد ہے، اللہ اپنی صفات میں یکتا و واحد ہے، اللہ اپنے افعال میں یکتا و واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے. اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک، کوئی ساجی، کوئی ہمسر، کوئی برابری کرنے والا، کوئی نائب مطلق نہیں. اور اللہ نے اپنی صفت مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی، بلکہ صفت کا ایک ذرہ اور ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اللہ نے اپنے انبیاء میں سے کسی نبی کو، اور بالخصوص جناب نبینا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً نہیں دیا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات میں انبیاء برتر اور افضل ہے، اور تمام انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، سب سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ ہے. لیکن آپ کی افضلیت و اکملیت کا قطعاً یہ معنی نہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنا نائب مطلق بنایا ہے، اللہ نے اپنی صفت کا کوئی حصہ آپ کو عطا کر دیا ہے، یا آپ اللہ کی صفات کا مظہر ہے. اب یہاں پر میں کچھ تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہودیوں نے سب سے پہلے تعظیم میں غلو کی، حضرت عزیر علیہ السلام کی تعظیم میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ کا اوتار، چمکار، مظہر اور بیٹا قرار دیا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. بیٹا اس معنی میں نہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے بیٹا اس معنی میں نہیں کہ اللہ نے ان کو جنا ہے، بلکہ بیٹا اس معنی میں کہ اللہ نے ان کو اپنی صفات دی ہیں، اپنا ایک حصہ جدا کر کے ان کی شکل و صورت میں ظاہر کر دیا ہے. اسی طرح پولوس رسول، یہ پولوس رسول کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتہائی سخت دشمن تھا. قاموس الکتاب جو عیسائیوں کی ڈکشنری ہے اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 360 پر کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد مسیح ہوا، اور یہ وہ پہلا شخص ہے، موجودہ انجیل میں یہ حوالہ موجود ہے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. یہ پولوس کا پرانا مذہب یہودیت تھا. جب یہ یہودیوں سے لبادہ اوڑھ کر مسیحیت کا مسیح ہوا تو اس نے یہودیت والا عقیدہ ہی مسیحیوں میں رائج کر دیا کہ جس طرح انہوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، باوجود نسب نامہ ماننے کے، باوجود ابن آدم ماننے کے، باوجود انسان ماننے کے، اسی طرح پولوس رسول نے سب سے پہلے یہ عقیدہ، یہی حوالہ عیسائیوں کی قاموس الکتاب جو بائبل کی تفسیر ہے کہ صفحہ 36 پر بیان کیا ہے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے مسیحوں کو آگاہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے اس معنی میں جو مسیح بیان کرتے ہیں، میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ متی اور لوکا کی انجیل میں بیان کیا ہے. ان کو ابن آدم اور انسان کے لقب سے بھی موصوف کیا ہے. ان کا دفن ہونا اور قبر سے اٹھ کر آسمان پر چڑھنا بھی بیان کیا ہے. لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں؟ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احبا، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. اللہ کے بیٹے کیوں ہیں؟ کہ اللہ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں، دین میں کمی بیشی کرتے، عقائد میں گڑبڑ کرتے، شریعت سازی کرتے، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، دین سازی، شریعت سازی کرتے. جب لوگ ان سے پوچھتے کہ یہ تم اعمال کیوں کرتے ہو
تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم جو چاہیں جس طرح چاہیں کریں, اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا, یہ اپنے منہوں سے بکواس کہتے ہیں. اللہ نے نہ ہی اپنی صفت کسی کو دی ہے, نہ صفت کا مظہر بنایا ہے, اور نہ ہی خدا اختیارات کا کوئی ذرہ اور ذرے کا کروڑواں حصہ اللہ خالق و مالک نے کسی کو دیا ہے. وہ بے مثل و بے مثال ہے. اللہ کی کوئی مثال نہ اس کی ذات میں ہے, نہ اس کے افعال میں ہے, اور نہ ہی اللہ کا کوئی شریک, کوئی مختار, کوئی ساجی اس کی صفتوں میں ہے. یہ عقیدہ وہاں سے آیا. اب یہاں پر ایک تفصیل عرض کیے دیتا ہوں کہ موجودہ عیسائی اور موجودہ یہودی بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں, اللہ کو الہ نہیں مانتے. اللہ کو واحد تو مانتے ہیں لیکن اللہ کو الہ نہیں مانتے. اسلام اللہ کے ایک الہ ہونے کا عقیدہ پیش کرتا ہے. انہوں نے خدائی اختیارات مخلوقات میں تقسیم کیے کہ اللہ ایک تو ہے لیکن ایک الہ نہیں. انہوں نے خدائی اختیارات مخلوقات میں تقسیم کر دیے. اس پر حوالے عرض کرتا ہوں. یہ سامنے ٹیبل پر کتاب مقدس موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب مقدس پرانا اور نیا عہد نامہ جو بائبل سوسائٹی انارکلی سے چھپا ہے. اس بائبل کتاب مقدس کے نئے اور پرانے حوالے آپ کی پیش نظر اور پیش سماعت کرتا ہوں. خروج باب نمبر 22 اور آیت نمبر 20 صفحہ نمبر 74 ہے عہد نامہ قدیم کا. جو کوئی واحد خداوند کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھائے وہ بالکل نابود کر دیا جائے گا. اب یہاں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ خداوند واحد ہے, اللہ ایک ہے, وہی معبود ہے, اس کے سامنے قربانی چڑھانی ہے. کسی اور کے سامنے اگر کوئی قربانی چڑھائے گا وہ نابود کر دیا جائے گا. اب استثناء باب نمبر 6 ہے, آیت نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 172 172 ہے. سن اے اسرائیل, حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کیا. سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے, کہ اللہ تو ایک ہے. اور پھر زبور باب نمبر 86 آیت نمبر 10 صفحہ نمبر 538 حضرت داؤد علیہ السلام وہ کیا بیان کرتے ہیں اللہ کے کلام کو, کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے, تو ہی واحد خدا ہے. اللہ کو ایک بیان کیا گیا. اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کی کتاب جو ان کی طرف منسوب ہے کا باب نمبر 14 ہے اور آیت نمبر 9 ہے, صفحہ نمبر 890 ہے. اس میں بیان کیا گیا ہے خداوند ساری دنیا کا بادشاہ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا, کہ اللہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے اور وہ واحد ہے. اسی طرح تھیتومس عہد نامہ جدید صفحہ نمبر 202 حصہ دوم اور باب پہلا ہے آیت نمبر 17 ہے. اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ جو نظر نہیں آتا واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالآباد تک ہوتی رہے گی. اسی طرح مرکز جو انجیل ہے, انجیل مرکز عہد نامہ جدید, یسوع نے جواب دیا. اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن لو, اسرائیلیو سن لو, خداوند ہمارا خدا ایک واحد خدا ہے. اس پر بے شمار حوالے 20 موجود ہیں کہ تمام یہودیوں کا, تمام عیسائیوں کا پرانے دور سے لے کر اب تک یہ عقیدہ ہے